جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارے دوست ہمارے بھائی پیارے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں وہ لے کے ایک عمر فاروق نامی آدمی 007 جیمز بانڈ ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی۔ گھڑی کا ایک سیٹ تھا جو اس نے کہا ہے کہ یہ ہے وہ سیٹ ہے جو سعودی ولی عہد نے عمران خان کو دیا، عمران خان صاحب نے مجھے بیچا۔ اب وہ گھڑی بکی، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ سیٹ بکا، لیکن ابھی تک سارے جہاں سے بھی بات کی جائے تو وہ ڈائریکٹ نہیں لگتا کہ وہ عمر فاروق نے خریدا ہو۔ اس مختلف لوگ دو تین لوگوں کے پاس خرید و فروخت کے بعد ان تک پہنچا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر فاروق صاحب کاروباری شخصیت ان کو ظاہر کیا گیا اور انہوں نے کمال کانفیڈنس کے ساتھ ساری گفتگو کی۔ ہمارے کئی دوستوں نے عمر فاروق ہے کیا اس پہ ویلاگ بھی کیے ہیں، بات بھی کی ہے۔ میں نے بھی ناروے سے چیک کیا کیونکہ یہ ناروے میں پہلے رہتے تھے۔ ان کے والد صاحب یہ کوئی 10-12 کے قریب بہن بھائی ہیں۔ ان کے والد صاحب کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ اور پہلے ان کا ایک جیسے کریانہ سٹور ہوتا ہے یا جنرل سٹور ہوتا ہے وہ تھا ناروے میں، انگلینڈ سے چیزیں منگوا کے اسکینڈینیوین کنٹریز میں جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں موسٹلی پاکستان یا اس طرح کی، ادھر سے وہ ایشیا سے انگلینڈ سے پھر ان اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو وہاں جاتی تھیں، تو وہاں وہ ان کی شاپ تھی۔ اس کے بعد ان کی ترقیاں ہوئیں اور ان کے پر لگ گئے۔ ایک بھائی ان کا عمر فاروق صاحب کا جو ہے وہ قتل کے مقدمے میں ناروے جیل میں ہے۔ باقی عمر فاروق صاحب کا صرف ناروے میں مبینہ طور پر یہ جو انہوں نے اپنی کارروائیاں ڈالی ہیں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ 2000 میں عمر فاروق صاحب نے 2000 میں ٹریول کمپنی ٹکٹس فراڈ کیا، یعنی ٹریول کمپنی تھی اس کے ٹکٹس میں فراڈ کیا۔ اس فراڈ کی مالیت تھی 15 ملین کرونے یا کرون وہ ہے ناروے کی کرنسی ہے، یعنی آج کل میرے خیال سے 21-22 روپے کا 1 کرونے ہے، تو 15 ملین کا 2000 میں انہوں نے فراڈ کیا۔ 2003 میں فیک بینک فراڈ تھا، یعنی جعلی بینک ایک فراڈ انہوں نے کیا 120 ملین کا۔ بینکوے انٹرنیشنل لمیٹڈ ان کی کمپنی تھی۔ 2003 میں 1 سال ان کو ناروے میں جیل ہوئی۔ یہ عمر فاروق صاحب کے میں بتا رہا ہوں جن کے ہاتھ میں گھڑی تھی، جو کاروباری شخصیت اور جن کی ون وے سٹوری پہ ہم سارے اعتبار کری جا رہے ہیں۔ 2003 میں ان کو 1 سال ناروے میں جیل ہوئی۔ 2004 میں یہ پاکستان میں اریسٹ ہوئے اور 2006 میں صوفیہ مرزا جو ماڈل اور ایکٹریس تھیں ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور 2009 میں انہوں نے بچیوں کا ان پہ مقدمہ کیا کہ انہوں نے میری بچیوں کو مجھ سے زبردستی لے گئے یا اغوا کر لیا، اس طرح کا۔ 2013 میں انہوں نے ایک اور ایکٹریس کے ساتھ شادی کی، نام ہے لیکن میں بتانے میں کیونکہ ان کا نام نہیں آیا تو میں بھی نہیں بتا رہا۔ ایک اور ایکٹریس پاکستانی بڑی مشہور ہے جس نے انڈیا میں بھی جا کے کام کیا، جو کافی اپنے بولڈنس اور کافی بیانات کی وجہ سے مشہور رہتی ہیں، خبروں میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ شادی کی۔ 2010 میں انہوں نے فراڈ کیا 63 ملین کرونے کا، کنسٹرکشن کمپنی کا ان کی تھی، اس میں فراڈ کیا۔ 2015 میں یہ انوالو ہوئے اللیگل سیل آف ویکسین میں، ان کی انوالومنٹ مبینہ طور پر اللیگل ویکسین سیل میں ہوئی 2015 میں۔ اور ناروے بینک فراڈ ایک انہوں نے کیا 68 ملین کا۔ تو 2010 میں انٹرپول نے ان کے وارنٹ بھی ایشو کیے، یہ وانٹڈ ہیں آج بھی ناروے میں یہ جا نہیں سکتے۔ ایک طرح سے ناروے میں پابندی اور ناروے گورنمنٹ ان کو چاہتی ہے کہ واپس آئیں، اور یہ سارے فراڈ جو 2000 میں، 2003 میں، 2004 میں، 2006 میں، 2013 میں، 2010 میں، 2015 میں جو جتنے بھی فراڈ ہوئے ہیں وہ سارے ان کی ریکوری کی جائے۔ تو یہ عمر فاروق صاحب ہیں جنہوں نے، صرف ایک ملک کی بات بتا رہا ہوں، یہ مبینہ طور پر جتنی بھی یہ ساری چیزیں یہ ایک ملک میں، اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ان کی کچھ کہانیاں ہیں، دبئی میں بھی ان کی کچھ کہانیاں سنی جا رہی ہیں، یو اے ای میں۔ تو یہ عمر فاروق صاحب ہیں جن کی اپنی شخصیت کا یہ حال ہے۔
ہم اس پہ بات نہیں کرتے. گھڑی واقعی یعنی عمران خان صاحب کو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو تحفے نہیں لینے چاہیے تھے، کیونکہ انہوں نے خود بھی بتایا تھا کہ حکمرانوں کو تحفے نہیں لینے چاہیے، ریاست کے ہوتے ہیں. ان کو تحفے چھپانے بھی نہیں چاہیے تھے، کیونکہ خود بھی انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف تحفے کیوں چھپا رہا ہے اپنے توشہ خانہ سے، یہ تو بتانا چاہیے لوگوں کو. اور پھر تحفے بیچنے بھی نہیں چاہیے تھے. یہ تو بالکل ہی درست اقدام نہیں ہے، قابل یہ تو شرمناک لگتا ہے، شرم کے ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں، ایک ہمارا وزیر اعظم جو لندن میں بیٹھا ہے وہ اشتہاری ہے، مفرور ہے، اور اس کو پینٹ ہاؤس بیری قزاق کہا لندن کے اخبار نے، لیکن انہوں نے خیر اس کے خلاف کوئی ہرجانے میں نہیں گئے. صدر زرداری صاحب کو کے بارے میں خبر چھپی تھی کہ جب آپ ان سے ہاتھ ملا رہے ہوں تو انگلیاں گن لیجئے گا، یعنی اس طرح. اور صدر زرداری صاحب کا مشہوری سوئس بینک اکاؤنٹس تو دبئی لیکس تو جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ. اور صدر زرداری صاحب وہی ہیں جنہوں نے باہر ایک کیس میں یا ایک چکر میں سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ مجھے ڈائمنشیا کی بیماری ہے، مطلب بھول جانے کی بیماری ہے، میں بھول جاتا ہوں. اور پھر اس بیماری وہ سرٹیفکیٹ دینے کے بعد انہوں نے صدارتی کاغذات نامزد کروائے، اور اس کے بعد پھر وہ صدر بن بھی گئے. بینظیر بھٹو صاحبہ کا سر محل اور نیکلس ان کا پیچھا کرتا رہے گا. اسی طرح آ جائیں آگے، نواز شریف صاحب کا بتایا کہ وہ اس وقت ایون فیلڈ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وہ رسیدیں نہیں دے سکے. اس کے بعد آگے آ جائیں ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ ترک خاتون اول کا ہار اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو سلاب زدگان کے لیے دیا تھا وہ لے کے نکل گئے. اس کے بعد آگے آ جائیں شہباز شریف صاحب، ان کو ابھی جرمانہ ہوا ہے لندن کی اسی عدالت میں، نیشنل کرائم ایجنسی اسی عدالت، بلکہ ایک اس کا مقدمہ عدالت میں گیا ہوا تھا، جہاں بڑی خوبصورت اس نے کہا اس عدالت میں کہ جج صاحب کو بتایا گیا کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے، وکیل نے بتایا وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری عدالت میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں، سب ایک جیسے ہیں. یہ ہوتی ہیں عدالتیں. ہمارے ہاں دیکھے فیس دیکھے جاتے ہیں. بندہ گھر کی بیسمنٹ میں چھٹی والے دن بھی بڑے لوگوں کو انصاف مل جاتے ہیں. راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں بڑے لوگوں کے لیے. زندگی کی گارنٹیاں مانگی جاتی ہیں بڑے لوگوں کی، عدالتیں مانگ رہی ہوتی ہیں. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھجوا دیا جاتا ہے. اور وی آئی پی جیلیں اور ان کی اس طرح حفاظتیں کر رہی ہوتی ہے. ہمارا نظام انصاف جس طرح ماں باپ ہے اس کا. انہوں نے کہا، لندن کی عدالت نے کہا کوئی نہیں، ہمارے لیے سب برابر ہیں. اور ابھی ان پہ انہوں نے جرمانہ دینا ہے ڈیلے مانگنے پہ، ان کے پاس ٹائم ہے. اب دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا بنتا ہے، جو وہ سیلاب زدگان یا زلزلہ والے جو بھی ہیں جس میں فراڈ ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب پہ اب ہو گیا کہ گھڑی چور گھڑی چور گھڑی چور. اور اس کے علاوہ لا تعداد جو بھی جس کو بھی اقتدار ملا اس نے ہاتھ صحیح رنگے، اور اس کے بس ہم منہ ہی دیکھتے رہ گئے. تو ابھی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ تھے عمر فاروق صاحب جو گھڑی لے کر کھڑے تھے، جن کے اس گھڑی تک ایک یعنی ملک میں جن کا یہ حال ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ منصف کون ہے، مدعی کون ہے اور ملزم کون ہے. پاکستان زندہ باد.